اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ گزشتہ آیات میں غزوہ احزاب کا بیان تھا اور اس وقت کی شدت اور ہولناکی کا بیان تھا۔ پھر اسی غزوہ کے اندر ایک خاص جو طریقہ اپنایا گیا خندق کی کھدائی، خود اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود باقی مسلمانوں کے ساتھ اس عمل میں شرکت فرمائی، اور باقی لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ اور پھر خاص غزوہ احزاب کے اندر جو لوگ مسلمان تھے اور جو ثابت قدم رہے، پھر آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل جو چیز ہے پیروی کرنے کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی، یعنی وہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی، تو یہاں رجا بمانا یقین کے ہوگا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن، وذکر اللہ کثیرا، اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرے کثرت سے۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا منافقین کا طرز عمل۔ جس وقت انہوں نے لشکروں کی بڑی تعداد دیکھی، انہوں نے مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا، اور جو ان کی باقی جماعت کے لوگ تھے اس موقع پر ان لوگوں نے کم ہمتی دکھائی اور وہاں سے وہ نکل گئے کہ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہمیں کیا ہوگا، فتح حاصل ہوگی، اور یہ اتنا بڑا لشکر آ گیا۔ تو اب یہاں سے مومنین کا طرز عمل بیان فرما رہے ہیں، ولما رأى المؤمنون الاحزاب، کہ جب دیکھا اہل ایمان نے لشکروں کو، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، تو اس چیز نے نہیں اضافہ کیا ان کو مگر ایمان، ان کے یقین کا، وتسلیما، اور اطاعت کا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین میں سے بعض مرد ایسے ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ جنہوں نے سچا کر دکھایا اس کو جس پر انہوں نے اللہ سے عہد لیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی نحبہ، اپنی نظر کو، اپنی منت کو کیا کر لیا، پورا کر لیا، یعنی جو انہوں نے مراد مانگی تھی اس کو انہوں نے کیا کر لیا، پورا کر لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو منتظر ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو تقسیم ہے اس اعتبار سے ہے کہ بعض لوگ انہوں نے اللہ سے عہد لیا تھا، مومنین کی جماعت میں سے بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا ثابت قدمی کا، تو پھر ان کی آگے دو حالتیں ہوئیں، کچھ لوگ تو ان میں سے شہادت کو پا گئے، اور کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو کہ شہادت کے کیا ہیں، منتظر ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مومنین کی جماعت ایسی تھی جو بغیر عہد کے ہی وہ کیا رہے، ثابت قدم ہیں، بغیر عہد کے ہی وہ کیا رہے ہیں، ثابت قدم ہیں۔ تو یعنی بنیادی طور پر تقسیم اس طرح بنتی ہے، مومن جنہوں نے عہد لیا ایک جماعت ہوگی، اور جنہوں نے عہد نہیں لیا ثابت قدمی،
ٹھیک ہے. پھر جنہوں نے عہد لیا ان کے آگے دو فریق بن گئے، کچھ تو ان میں سے شہادت پا گئے اور کچھ شہادت کی کیا ہے منتظر. وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے نہیں بدلا کوئی بھی تبدیلی، یعنی جو انہوں نے عہد جیسے عہد لیا تھا اس کو پورا پورا انہوں نے ادا کیا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دیں الصادقین سچوں کو ان کی سچائی کے سبب، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور منافقین کو عذاب دے انشاء اگر اللہ چاہیں، او یتوب علیہ یا اللہ ان کو کیا کر دیں معاف فرمائے، ان کو توفیق دیں کہ وہ اپنے انعام مال سے واپس پلٹ آئیں، توبہ کر لیں. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، دور کر دیا کفار کو بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا یعنی جس طرح وہ غضبناک ہو کر آئے تھے اسی طرح وہ واپس لوٹ گئے. لم ینالوا خیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ پائیں گے، کہ نہیں پہنچے مراد کو. خیرن سے یا مراد مقصد مراد جس کی طلب ہو. لم ینالوا خیرا، یہ نہیں پایا انہوں نے اپنی طلب کو، اپنی مراد کو. وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ کافی ہو گئے اہل ایمان کو قتال کے سلسلے میں. تو اس میں اشارہ اس طرف ہو گیا کہ اب آئندہ کیا ہوگا. اب آئندہ کفار سے کوئی کیا نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی. اس غزوہ کے بعد جو عرب قبائل تھے خاص مشرکین خاص طور، اب ان کے اندر یہ اس مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گیا. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ طاقتور زور آور، عزیزاً زبردست. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم، اب چونکہ جو بنو قریظہ تھا قبیلہ انہوں نے اس میں بدعتی کی تھی، تو جیسے ہی غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر آ گئے اللہ کی طرف سے کہ اب ان پر کیا کریں، چڑھائی کریں بنو قریظہ پر. تو یہاں سے اس کو غزوہ بنو قریظہ جو ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم، اور اتارا ان لوگوں کو ظاہروہم جنہوں نے ان کی مدد کی، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، یعنی جنہوں نے مشرکین کے لشکر کی مدد کی اہل کتاب میں سے، ان کو نکالا من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، ان کی پناہ گاہوں سے. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب کو ڈال دیا. تو اب ان میں سے فریقاً تقتلون، ایک جماعت کو تو تم کیا کرتے ہو، قتل کرتے ہو. وتأسرون فریقا، اور ایک جماعت کو تم کیا کرو گے، قیدی بناؤ. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا. تو یہ جو آیت ہے یہ آیت بتلا رہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ کیا ہے، زندہ کتاب ہے اور معجزانہ کتاب ہے. وہ کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ارضاً نکرہ ہے، اور ایسی زمینوں کا موصوف ہوگا آگے جملہ اس کی صفت، لم تطئوها جن زمینوں کو تم نے ابھی نہیں روندا، یعنی وہاں ابھی تمہارے قدم نہیں لگے. تو اس میں اشارہ کس کی طرف، مستقبل کی فتوحات کی طرف، آئندہ آنے والی فتوحات کی طرف. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. تو یہ آیت، اس کو آیت تخییر بھی بولتے ہیں. اس آیت کا ایک نام آیت تخییر بھی ہے.
تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت یہ فتوحات ہوئیں غزوہ احزاب میں، غزوہ بنو قریظہ میں، مسلمانوں کی تمدنی حالت بہتر ہوئی، تو ازواج مطہرات نے بھی اس وقت یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں سے اپنا کچھ حصہ رکھیں گے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے نفقہ میں اضافہ کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات ذرا ناگوار گزری، پھر اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں اختیار دیا گیا کہ ازواج مطہرات جو ہیں اگر یہ چاہیں، اور یہ بھی در حقیقت ان کے مقام اور مرتبے کو ہی بیان کیا گیا ان آیات میں، آگے بھی آیات آنی، کہ اگر تو وہ چاہیں وہ کیا کریں، اسی حالت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کریں، اور اگر وہ چاہتی ہیں تو کیا کر لیں، جو بھی ان کی مراد ہے اس کو لے کر ان کو پھر کیا کر لیں، علیحدہ کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس وقت آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک بات آپ کو بتلانے والا ہوں، لیکن آپ نے اپنے والدین سے مشورہ کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری یہ خاصیت ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اس طرح کی بات فرماتے تو یہ ضرور فرماتے تھے کہ اپنے والدین سے کیا کرنا، مشورہ کرنا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کے والدین جو ہیں وہ اس کو یعنی خیر کی بات ہی بتلائیں گے۔ تو جس وقت ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو والدین سے کوئی مشورہ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دوں گی مال و دولت پر۔ اور باقی اسی طرح پھر باقی تمام ازواج مطہرات سے بھی یہی بات کی گئی، ان تمام نے اسی بات کو اختیار کیا کہ ہم کیا کریں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر چاہتی ہیں آپ دنیا کی زندگانی، وزینتہا، اور اس کی رونق، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تم کو کیا کر دیتا ہوں، نفع کا سامان دے دیتا ہوں۔ اس کے دو معنی، یا تو کوئی مال و دولت، اور ایک یہ پھر متع سے ہوگا، جو متعۃ الطلاق ہوتا ہے، رخصتی کے وقت، طلاق کے وقت اس کو جو سامان دیا جاتا ہے، تو دونوں اس کے معنی کیے گئے۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور میں تمہیں رخصت کروں اچھے طریقے سے، یعنی بہتر طریقے کے ساتھ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، والدار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے آپ میں سے نیکوکاروں کے لیے اجرا عظیما، بڑا اجر۔ تو اس میں ان کے لیے بشارت، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، تو جہاں ایک طرف ان کے عمل کا ثواب بہت زیادہ رکھا گیا، باقی عام مسلمانوں کی بنسبت ان کا درجہ بھی زیادہ ہے، ان کے عمل کا ثواب بھی کیا ہے، زیادہ رکھا گیا۔ تو یہ جو آخری آیت ہے اس پارے کی، یہ بھی ان کے اسی مقام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ جس کا تعلق جتنا زیادہ قرب والا ہوگا، اس کی کوتاہی پر جو سختی ہوگی، جو عتاب ہوگا، وہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو یہ در حقیقت کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ان کے مقام عظمت کی طرف ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، کہ جو کوئی ارتکاب کرے تم میں سے صریح برائی کا، کسی برے کام کا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے، یعنی جس طرح طاعت پر کیا ہے، اجر و ثواب زیادہ ہے، تو معصیت پر گناہ بھی کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ چلیں بس اس کا